چغل خور کی ایک بات اور گھر برباد۔ گھر میں سب ٹھیک ٹھاک تھا، ہنسی، سکون، محبت۔ پھر ایک دن صرف ایک جملہ بولا گیا، میں نے تو صرف سنی سنائی بات بتائی تھی اور بس۔ ماں بیٹی میں غلط فہمیاں، بھائی بھائی سے ناراض، شوہر بیوی سے بدظن اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ بعد میں پتہ چلا بات سچ نہیں تھی، صرف چغل خوری تھی۔ لیکن الفاظ واپس نہیں آئے، رشتے پہلے جیسے نہیں رہے، اور وہ آج بھی شخص کہتا ہے میں نے تو صرف بات آگے پہنچائی تھی۔ یاد رکھو، چغل خور صرف بات نہیں پہنچاتا، وہ دلوں میں زہر چھوڑ جاتا ہے۔ ایک لفظ بھی زندگی بدل سکتا ہے، صرف ایک بار اور سب ختم۔ چغل خوری رشتوں کی قاتل۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سردیوں کی ہلکی دھوپ آنگن میں چھائی ہوئی تھی۔ سائمہ خاموشی سے چارپائی پر بیٹھی اون سمیٹ رہی تھی۔ گھر میں عجیب سا سکون تھا، مگر اس سکون کے پیچھے کئی مہینوں کی تھکن چھپی ہوئی تھی۔ سائمہ ہمیشہ نرم دل، سیدھی سادھی اور سب کا خیال رکھنے والی لڑکی تھی۔ شادی کے بعد سسرال آئی تو سب نے اسے پسند کیا، خاص طور پر اس کی جیٹھانی نائلہ۔ نائلہ باتوں میں میٹھی، ہنسی میں نرم اور لہجے میں اپنائیت رکھنے والی عورت تھی۔ شروع میں سائمہ کو ایسا لگا جیسے اسے ایک بہن مل گئی ہو، مگر اسے کیا معلوم تھا پہلا زخم۔ ایک دن سائمہ نے اپنی نند عائشہ کو ہنستے ہوئے کہا، عائشہ امی جی کو کہو ذرا کم ڈانٹا کریں، میں ڈر جاتی ہوں۔ یہ صرف مذاق تھا، پیار بھری بات۔ لیکن نائلہ نے یہ جملہ سنا تو شام کو امی کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ بڑی شکایتیں کرتی پھرتی ہو، میں ڈانٹتی ہوں تمہیں۔ سائمہ چونک گئی، نہیں امی جی، میں نے تو مذاق کیا تھا۔ کیا یہ مذاق ہے تو میرے پیچھے ہنسی اڑائی جاتی ہے؟ سائمہ کے دل پر پہلا وار ہو چکا تھا۔ چغل خوری کا جال۔ رفتہ رفتہ گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ شوہر فہد کا لہجہ بھی سخت ہونے لگا۔ تم نے نائلہ بھابھی کو کیوں کہا کہ میں تمہارا خیال نہیں رکھتا؟ سائمہ کہنے لگی، میں نے کب کہا؟ شوہر نے کہا تو کیا وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ یہ جملہ سائمہ کو اندر تک توڑ گیا۔ گھر کے ہر فرد کے دل میں اس کے لیے بدگمانی پیدا ہو رہی تھی، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیوں تنہائی ہے۔ وہ جو گھر کبھی اپنائیت لگتا تھا اب اجنبی ہو چکا تھا۔ بات بات پر طنز، خاموش نظریں اور بدلا ہوا رویہ۔ سائمہ نے کئی راتیں جاگ کر گزاریں، اکثر سوچتی میں نے کیا غلط کر دیا۔ اصل چہرہ۔ ایک دن سائمہ پانی کچن میں لینے گئی تو اندر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ نائلہ اپنی سہیلی کو فون پر کہہ رہی تھی، ارے میں نے تو صرف تھوڑی سی بات بڑھائی تھی، گھر میں تب مزہ آتا ہے جب سب الجھتے ہیں۔ سائمہ کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ وہ واقعہ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ خاموشی کا فیصلہ۔ وہ چاہتی تو شور مچا دیتی اور سب کو بتا دیتی، مگر اس نے کچھ نہ کہا، خاموش ہو گئی، اور وہی خاموشی سب سے بھاری ثابت ہوئی۔ سچ کی دستک۔ چند ہفتوں بعد گھر میں ایک بڑا جھگڑا ہوا، امی اور عائشہ کے درمیان۔ وجہ وہی نائلہ کی لگائی ہوئی بات۔ اس بار معاملہ بہت بڑھ گیا۔ عائشہ رو پڑی، امی میں نے یہ بات کہی ہی نہیں ہے۔ امی حیران، لیکن نائلہ نے تو۔ گھر میں پہلی بار شک کی ہوا نائلہ کی طرف مڑی۔ راز کھلنا۔ آہستہ آہستہ پرانی باتیں کھلنے لگیں۔ ہر جھگڑے کے پیچھے ایک ہی نام، نائلہ۔ فہد نے سائمہ کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ندامت تھی۔ سائمہ تو سچ کہتی تھی۔ سائمہ نے صرف ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر اس مسکراہٹ میں درد چھپا ہوا تھا۔ نائلہ کی دنیا ٹوٹ گئی، گھر والوں کا اعتماد ختم ہو گیا، بات کرنا کم، احترام ختم، نظریں بدل گئیں۔ نائلہ پہلی بار تنہائی محسوس کرنے لگی، وہی تنہائی جو سائمہ نے مہینوں جھیلی تھی۔ خاموش راز۔ کسی نے چیخا نہیں، کسی نے بدلہ نہیں لیا، صرف خاموشی، اعتماد کا خاتمہ، اور یہی سب سے بڑا راز تھا۔ ایک دن نائلہ سائمہ کے پاس آئی، آنکھوں میں آنسو۔ سائمہ مجھے معاف کر دو۔ سائمہ نے سکون سے جواب دیا، میں نے تو آپ کو پہلے ہی معاف کر دیا تھا، پھر تم نے بتایا کیوں نہیں؟ سائمہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، کیونکہ کچھ سچ وقت خود بلاتا ہے۔ سبق: چغل خوری آگ کی طرح ہے،
पहले दूसरों को जलाती है, आखिर में खुद को। जुबान का गुनाह सबसे खतरनाक होता है। खामोशी कभी कभी सबसे बड़ी सज़ा बन जाती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को यानी घंटी को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपका एक कमेंट हमें मज़ीद अच्छी कहानियाँ बनाने का हौसला देता है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।